بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 71 آج ہم انشاءاللہ العزیز زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی سے آگے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل الخامس، اور الفصل الخامس کا جو عنوان، موضوع اور ٹاپک آج ہم انشاءاللہ العزیز زیر بحث لے کے آئیں گے وہ ہوگا مانع العدد۔ عدد سے مراد یا عدد کے معنی سے مراد یہ ہے کیا کتنی تعداد بیک وقت ایسی ہے کہ جن سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، یا نکاح کے لیے کتنی عورتیں ایک وقت میں رکھنا جائز ہے۔ اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے، اور اس میں جو اختلاف ہے اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی سے آگے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے ہم نے الفصل الرابع کی تفصیل جو ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مسئلہ پڑھا اس میں وہ تھا زنا سے حرمت۔ کیا آیا زانیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس میں فقہاء کا اختلاف، سبب اختلاف وغیرہ جو ہے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس میں جو جمہور کی رائے ہے اس کے متعلق بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، یہ جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس کے بارے میں اس کا جو مفہوم ہے اس کی تحدید کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گزشتہ سبق میں الفصل الخامس جو ہے اس کا عنوان اور ٹائٹل کے حوالے سے ہم نے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح سے الباب الثانی سے آگے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الخامس کی تفصیل، اور اس میں سے جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا موانع عدد کا حکم، یعنی عدد کی وجہ سے جو موانع ہے، عدد جن چیزوں کو منع کر دیتا ہے اس کے حوالے سے ہم آج انشاءاللہ العزیز تفصیلات پڑھیں گے۔ عدد کے معنی سے مراد یہ ہے کہ بیک وقت کتنی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کتنی عورتوں کو اپنے عقد میں رکھنا جائز ہے، اور اس کے حوالے سے ہم جو آخری تعداد ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عدد کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ عدد بھی وقتی طور پہ ان موانع میں شامل ہے جو عورتوں کو حرام کر دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم الفصل السادس جو ہے اس کا تعارف بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا عنوان اور ٹائٹل وغیرہ بھی دیکھیں گے۔ آج ہم سبق دیکھتے ہیں جی الرکن الثالث۔ یہ الرکن الثالث جو ہے یہ فی معرفت محل العقد، اس عقد کے محل کے حوالے سے، یعنی عقد نکاح کے محل کے حوالے سے ہے۔ اس چیز کو آپ بخوبی جانتے ہیں، کسی بھی عورت کے حلال ہونے کا جو سبب ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں، نمبر ایک نکاح یا ملک یمین۔ ان دو کے علاوہ شریعت نے کوئی اور طریقہ ہمیں نہیں بتلایا جس سے کوئی عورت حلال ہوتی ہے، لیکن ان دو طریقوں میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ موانع رکھے، کچھ ایسے احکامات رکھے کہ وہ ان احکامات کی موجودگی میں پھر وہ رشتے، وہ ناطے حرام ہیں، جن کو امام رحمہ اللہ نے اولاً دو قسموں میں تقسیم کیا، اور امام رحمہ اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ والموانع الشرعیہ، جو موانع شرعیت ہے وہ اولاً تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں میں، موانع معبدہ اور موانع غیر معبدہ۔ یہ ان دو قسموں میں اولاً تقسیم ہوتے ہیں۔ ہمارا جو سبق گزشتہ اسباق ہم نے پڑھے وہ موانع معبدہ کے حوالے سے تھے پہلے، اور موانع معبدہ جو ہیں وہ آگے پھر دو قسموں میں تقسیم ہوئے، نمبر ایک متفق علیہ، نمبر دو مختلف فی۔ متفق علیہ اور مختلف فی کے اعتبار سے ہم نے گزشتہ اسباق میں الحمدللہ بہترین انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جو متفق علیہ ہے وہ نسب، سحر اور رضاعت ہے، اس کے متعلقہ ہم نے جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ گزشتہ سبق میں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو مختلف فی ہیں اس میں الزنا یہ پہلے نمبر پہ ہے،
اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جو مختلف فی ہے ان میں سے دوسرا جو ہے وہ اللعان ہے۔ کیا لعان کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جو لعان کرنے والے مرد اور عورت ہیں کیا وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں اس کے متعلق امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا ذکر انشاءاللہ کتاب اللعان میں ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پہ ان کی تفصیلات یعنی کتاب النکاح میں ان کی تفصیلات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آگے ہمارا جو سبق جو شروع ہوا وہ ہے موانع معبدہ کے بعد غیر معبدہ۔ جو موانع معبدہ ہیں وہ تو الحمدللہ ہم پڑھ چکے، اب یہ موانع غیر معبدہ جو ہیں ان کے حوالے سے ہمارا سبق ہے۔ اور جو موانع غیر معبدہ ہیں ان کو امام رحمہ اللہ نے تقسیم کیا ہے الی 9 اعتبار سے، یعنی 9 قسموں میں ان کو آگے تقسیم کیا۔ اور آج ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ ان میں سے جو پہلا معنی ہے یعنی غیر معبدہ میں سے جو پہلا معنی ہے اس کے متعلق ہے، اور وہ کون سا ہے جی وہ بھی دیکھ لیں۔ احدہما ان میں سے پہلا مانع العدد، عدد کی وجہ سے ممانعت۔ عدد کی وجہ سے ممانعت سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں نکاح کرنے کی اجازت دی اور بتلایا 1 2 3 4 یہ حد ہے، 4 آخری حد ہے، اس کے بعد پھر تمام عورتیں حرام ہیں الا کہ تم ان 4 میں سے کسی کو طلاق دے دو یا کوئی فوت ہو جائے تو پھر ایک اور مزید کی شادی کرنے کی اجازت موجود اور میسر ہے۔ جب تک 4 کی تعداد اور گنتی پوری ہے اس وقت پھر کسی بھی عورت سے نکاح کرنا جو ہے وہ شریعت نے حرام کر رکھا ہے، یعنی 4 سے 5ویں شادی جو ہے بیک وقت ایک وقت میں 5 بیویاں رکھنا شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا بلکہ حرام کہا ہے۔ تو یہ معنی عدد ہے، اس کی تفصیلات آج انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ الفصل الخامس جو ہے یہ فی معنی العدد، یعنی عدد تعداد کے حوالے سے کہ کتنی بیویاں بیک وقت رکھنا جائز ہے۔ تو عدد سے حرمت جو ہے اس کے متعلق دیکھتے ہیں۔ واتفق المسلمون، امام رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتفاق ہے علی جواز نکاح 4، 4 بیویوں سے 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا جو جواز ہے اس پر تمام کے تمام مسلمان متفق ہیں۔ من النساء معا، 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وذلک للاحرار من الرجال، لیکن یہ مسئلہ خاص ہے للاحرار من الرجال، مردوں میں سے جو آزاد ہیں ان کے لیے، یعنی یہ مسئلہ جو بیک وقت 4 والا مسئلہ ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، اور مرد بھی وہ جو آزاد ہوں۔ عورت کا نکاح بیک وقت ایک ہی مرد سے ہو سکتا ہے، عورت کا نکاح زائد نہیں ہے۔ مرد کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 بیویاں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ واختلفوا فی موضعین، لیکن اختلاف جو پیدا ہوا وہ 2 مقامات پہ ہے یا 2 مسائل میں ہے۔ نمبر 1 فی العبید، غلاموں کے حوالے سے، فی العبیدی غلام کے حوالے سے، وفیما فوق الاربع، اور جو 4 سے زائد تعداد ہے اس سے متعلقہ، یعنی متفق علیہ مسئلہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک آزاد مرد جو ہے وہ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں پہ اختلاف پیدا ہوا جو مختلف فی مسائل ہیں ان میں سے یہ ہے۔ نمبر 1 غلام، کیا آیا وہ 4 شادیاں وہ بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ غلام کے حق میں بھی یہ حکم ایسے ہی ہے جیسے آزاد مرد کے حوالے سے ہے۔ اور دوسرا جو اختلاف ہوا وہ اس بات میں ہے کہ فی ما فوق الاربع، جو 4 سے زائد تعداد ہے، کیا آیا 4 سے زائد تعداد سے نکاح کرنا ان کو بیک وقت اپنے عقد میں رکھنا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو یہ 2 مسائل جو ہیں مختلف فی ہے۔ تو پہلے مسئلے کے بارے میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما العبید، جہاں تک غلام کی بات ہے، فقال مالک فی المشہور عنہ، تو امام مالک رحمہ اللہ کی جو رائے ہے فی المشہور عنہ، جو ان سے ایک مشہور قول اس سے متعلقہ موجود ہے اور عام ہے، وہ یہ ہے کہ یجوز، جائز ہے، این کہا اربعن، کہ وہ نکاح 4 عورتوں سے کر سکتا ہے، یعنی غلام بھی ایک آزاد مرد کی طرح 4 عورتوں سے بیک وقت عقد کر سکتا ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔
امام رحمہ اللہ کا یہ قول مشہور بھی ہے اور عام کتب میں بھی موجود ہے۔ بہرکیف یہ جو حوالہ جس حوالے سے یہاں پہ نقل کیا گیا وہ بھی دیکھ لیں، اس کے متعلق امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر تو نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ قول مشہور ہے اور آسانی سے اس کا حوالہ بھی دستیاب ہے، تو یہ قول امام رحمہ اللہ کا عیون المسائل کتاب ہے امام قاضی عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، تو اس میں یہ امام رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا کہ امام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یجوز للعبد، جائز ہے ایک غلام کے لیے بھی کہ وہ جمع کر لے من 4 زوجات، 4 بیویاں کالحر، آزاد مرد کی طرح۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، وبہ قال اہل الظاہر، اور امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ اہل الظاہر جو ہے، یہ اہل ظواہر جو امام داود ظاہری رحمہ اللہ کی طرف جن کا مسلک اور مذہب منسوب ہے، ان کا بھی یہی قول ہے، اور ان کی جو دلیل ہے وہ محلہ ابن حزم جو ہے، امام ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب المحلہ جو ہے اس میں یہ قول موجود ہے، جو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے بیان کیا کہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا يحل لأحد ان يتزوج اکثر من 4 نسوة اماء او حرائر، یا او بعضهن حرائر او بعضهن اماء، تو جن سے نکاح کیا گیا لونڈی کو آزاد کر کے یا لونڈی کے ساتھ، یا ایک آزاد ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ عقد ہے اور ایجاب و قبول ہے، وہ لونڈی ہو یا آزاد ہو، محلہ ابن حزم میں امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس کے ساتھ عقد کرنا ہے وہ 4 سے زائد کسی صورت میں ان کا جواز موجود نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ ان کی رائے یہ ہے کہ لا يجوز له الجمع الا بین اثنتین فقط، نہیں ہے جائز لہ الجمع اس غلام کے لیے جمع کرنا الا بین اثنتین فقط، مگر صرف اور صرف 2 عورتیں، یعنی وہ بیک وقت 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور ان کی دلیل اور ان کا جو یہ اختلاف کا سبب ہے اور ان کے رائے کا مختلف ہونے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے یہ قیاس کرتے ہیں غلام کے تمام معاملات کو شریعت کے اس حکم پہ جو اللہ رب العزت نے ان کے متعلق حد کی حکم میں بیان کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، کہ ان کے لیے آزاد مرد کے مقابلے میں آدھی حد ہے ان کے لیے، تو جب حد آدھی ہے تو اسی طرح جو دیگر حکم ہیں وہ بھی آزاد کے مقابلے میں نصف ہوں گے۔ تو یہ رائے اور قیاس، اس پہ قیاس کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے ان کا قول، رائے اور مسلک یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ ایک وقت میں 2 عورتوں کو جمع کر سکتا ہے۔ وسبب اختلافہم، اور جو ان کے اختلاف کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ هل العبودیۃ لها تاثیر فی اسقاط هذا العدد، کیا عبودیت یعنی غلام ہونا جو ہے اس کا اثر ہے فی اسقاط هذا العدد، اس عدد کے ساقط ہونے کے حوالے سے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ یہ لفظ جو ہے اس کو بھی ذرا سمجھ دیجئے، عبودیت جو ہے یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے بمعنی غلامی لیا ہے، جبکہ شرعی اور اصطلاحی طور پہ یہ لفظ بطور بندگی کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس انداز سے بھی فرمایا کہ ان تعبد اللہ وحدک لا شریک لک، کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی کسی قسم کا شریک نہیں، اور سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، یا عباد اللہ کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ عبد اللہ، لفظ عبد جو ہے یہ استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھا سمجھتے تھے، جیسا کہ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کے مخاطب کیا،
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। तो ये तमाम तर जो दलीलें और अहादीस हैं, इनसे ये बात शरई तौर पे और उसूली तौर पे ये साबित है कि उबूदियत का जो लफ्ज़ है ये सिर्फ ग़ुलामी के साथ ख़ास नहीं, बाज़ दफ़ा ये आम बंदे को, अल्लाह का बंदा, एक आज़ाद मर्द को अल्लाह का बंदा कहने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहरकैफ यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है ये उबूदियत बमाना रिक यानी ग़ुलामी के लिया गया है। तो इमाम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं क्या इस ग़ुलामी की कोई असर है फ़ी इस्क़ात हाज़िल अदद, इस अदद को साकित होने में, कमालहा तासीरुन फ़ी इस्क़ात निस्फ़िल हद्दिल वाजिब, जिस तरह इसका एक असर है हद के निस्फ़ होने के हवाले से, अलवाजिब जो हद वाजिब है उस हद के निस्फ़ होने के हवाले से ग़ुलामी का एक असर है। अलल हुर्र फ़ी ज़िना, जब एक आज़ाद बंदा वो ज़िना करता है और एक ग़ुलाम करता है तो दोनों की हद में फ़र्क है, ग़ुलाम के लिए निस्फ़ है, आज़ाद के लिए मुकम्मल हद है। तो इमाम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह उस आज़ादी और गुनाह में हद का फ़र्क है, इसी तरह यहाँ पे जो तादाद है इसमें भी फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। वकज़ालिका फ़ी तलाक़, और इसी तरह तलाक़ में भी ये मसाइल मौजूद हैं। इंदा मन रआ ज़ालिक, जिनका ये ख्याल है, यानी जो इस हद पे क़यास करते हुए तादाद को कम करते हैं, वो साथ तलाक़ के मसाइल को भी ज़िक्र करते हैं कि एक लोंडी जो है उसकी तलाक़ आज़ाद औरत के मुकाबले में निस्फ़ है। वज़ाका, और ये अन्नल मुस्लिमून इत्तफ़क़ू, बेशक मुसलमान जो हैं वो इस बात पे भी मुत्तफ़िक़ हैं कि अला तंसीफ़ हद्दिही फ़ी ज़िना, कि ज़िना के मामलात में एक ग़ुलाम की जो हद है वो निस्फ़ है और उसको मुकम्मल हद जो है उस पर जारी नहीं की जाएगी। इस बात पे भी मुसलमानों का इत्तेफ़ाक़ है। आनी, मेरी मुराद ये है कि अन्ना हद्दहू निस्फ़ु हद्दिल हुर्र, के ग़ुलाम की हद एक आज़ाद के मुकाबले में निस्फ़ होगी। बख्तलफ़ू फ़ी गैरि ज़ालिक, और इख्तिलाफ़ किया है उन्होंने इसके अलावा में भी। अब आगे हमारा दूसरा मसला है और वो ये है क्या आया 4 से ज़ायद तादाद जो है वो जायज़ है या नहीं जायज़। तो इमाम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं अम्मा मा फ़ौक़ल अर्बा, जहाँ तक 4 से ऊपर का ताल्लुक़ है, 4 से ज़ायद का, फ़इन्नल जमहूरा, बस बेशक जमहूर की राय इस बात में ये है कि अन्नहु ला तजूज़ुल ख़ामिसा, इसमें 5वीं बीवी भी जायज़ नहीं है, एक वक़्त में 5वीं के साथ भी अक़द करना वो दुरुस्त और जायज़ नहीं है। लिक़ौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस फरमान की वजह से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ांकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि तुम निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें पसंद है, 2 हो जाएं या फिर 3 हो जाएं या 4 हो जाएं। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत बयान की गई, वलिमा रुवी अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बयान किया गया, ये मरवी है कि अन्नहु क़ाल लिग़ैलाना, उन्होंने कहा गैलान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, लम्मा अस्लमा, जब वो मुसलमान हुए, व तहतहु अशरतु निस्वतिन, और उनके पास 10 औरतें थी जो उनके अक़द में मौजूद थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा अमसिक अरबान, 4 को रोक ले, वफ़ारिक साइरहुन्ना, और इनके अलावा जो 6 औरतें हैं उनको तलाक दे दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो रिवायत है और जो कुरान मजीद के एक नस है, ये दोनों इस बात पे दलालत करती हैं कि 4 से ज़ायद जो है वो किसी तरह भी जायज़ नहीं है। इसी तरह एक और रिवायत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, वो ये है कि इब्ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब ईमान लेके आए, इब्ने मुआविया से कहीं ये किसी और सहाबी को ना लिया जाए, बल्कि इसकी भी मैं वजाहत कर दूं कि इब्ने मुआविया से मुराद नौफल बिन मुआविया अद्दैली हैं, जिनको इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने अपनी मुस्नद में इनकी ये रिवायत जिक्र की है कि वो कहते हैं कि जब ये ईमान लेके आए, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अल्लाह के नबी मेरे पास 5 बीवियां हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फारिक वाहिदा वमसिक अरबान, एक को तलाक दे दे, एक को जुदा कर दे और 4 औरतों को अपने पास रोक के रख। ये रिवायात
اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان، یہ دونوں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ 4 کی تعداد ہے وہی درست ہے اور وہی راجح ہے، اور یہی شریعت میں مستحسن اور مطلوب ہے، اس سے زائد جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ ایک جمہور علماء اور فقہاء کا متفقہ موقف ہے، اور یہی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موقف ہے۔ وقالت، لیکن امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک شاذ رائے جو ہے اس کو بھی ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ وقالت فرقۃ، ایک فرقہ جو ہے، ایک گروہ جو ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یجوز 9 بیویوں سے نکاح کرنا، 9 عورتوں سے بیک وقت نکاح جو ہے وہ درست ہے، ان کی رائے یہ ہے۔ وَيُشْبِهُ، اور انہوں نے اس میں یہ حکم جو یہ ایک الگ رائے اپنائی ہے، اس میں یہ ہے کہ وَيُشْبِهُ أَن يَكُونَ مَنْ أَجَازَ 9 ذَهَبَ مَذْهَبَ الْجَمْعِ فِي الْآيَةِ، ان کو یہ مشابہ لگا ہے، یا ان کا جو انہوں نے مفہوم لیا ہے وہ یہ ہے کہ ذهب مذهب الجمع فی الآیہ، کہ وہ اس آیت میں جمع کی طرف چلے گئے ہیں، المذکورہ جو ذکر کی گئی ہے، آنی میری مراد یہ ہے جمع العادات فی قولہ تعالی، عادات کو انہوں نے جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ مثنی و ثلاث و رباع، اس فرمان میں اللہ رب العزت نے جو 2 اور اس کے بعد واؤ کا ذکر ہے، پھر ثلاث، پھر واؤ کا ذکر ہے، پھر رباع، یہ جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، انہوں نے اس میں واؤ کو بمانا واؤ الجمع، یعنی وہ واؤ جو جمع کا معنی دیتی ہے وہ لیا، اور انہوں نے اس کو جمع کیا مثنی 2 و ثلاثہ 2 جمع 3 5 و رباع واؤ جمع کے لیے، اور 5 اور 4 9، اور انہوں نے 9 کا عدد جو ہے اس کو جائز قرار دیا۔ یہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں یہ اہل ظواہر کا ایک موقف نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گروہ بھی اس موقف کا حامل ہے، اور ساتھ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 9 بیویوں سے شادی کی، تو لہٰذا 9 عورتوں سے بیک وقت نکاح جو ہے وہ درست اور جائز ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 9 عورتوں سے شادی ہے، اس کے حوالے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ تھا، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے ایک خاص حکم ہے، مومنوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو اس طرح جو دوسرے اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو یہ واؤ جمع کے لیے نہیں ہے، یہ واؤ تخییر کے لیے ہے، اختیار دینے کے لیے ہے۔ اختیار اس طرح تم 2 عورتوں سے نکاح کر لو، یا تم 3 سے کر لو، یا 4 سے کر لو، یعنی یہ جو تعداد ہے 1 کے بعد 2 3 4، تمہیں ان 3 آپشنز میں سے کوئی اختیار ہے، چاہے تم 2 رکھ لو، چاہے 3 رکھ لو، چاہے 4 رکھ لو، یہ اللہ رب العزت نے اختیار ذکر فرمایا ہے، یہ واؤ جمع کا واؤ نہیں ہے۔ اب آگے ہم اپنے آج کے سبق کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں جی، اور وہ ہے الفصل السادس کا تعارف۔ الفصل السادس جو ہے یہ فی معنی الجمع، 2 رشتوں کو بیک وقت جمع کرنے کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث سے الرکن الثالث کی تفصیل، اور اس میں سے الفصل الخامس کی جو تفصیل ہے اس کے حوالے سے موانع عدد جو ہیں ان کے متعلق تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ الفصل السادس کا تعارف بھی دیکھا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل السادس کی تفصیل، اور اس میں جو ہم دیکھیں گے وہ ہے موانع جمع جو ہیں ان کا حکم، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے ابھی سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ زانیہ عورت سے نکاح کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق جو احکامات ہیں، تفصیلات ہیں، وہ جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔